السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پہ قیامت کیجئے۔ محترم سامعین و حضرات، میں نے قرآن مبارک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کے مبعوث کیے گئے تم پر تمہیں میں سے ایک رسول۔ حاضرین، یہ جو ماہ منور، ماہ نور، ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ چل رہا، اس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مولودگی ہوئی، پیدائش ہوئی۔ ہمارے آقا علیہ السلام ساری کائنات کے مالک و مختار اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور اس میلاد کو زمین و آسمان کے تمام فرد نے منایا، تمام افراد نے اس کو منایا، اپنے طریقے سے اس کو سجایا، خود رب کائنات نے اس کو منایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے خواب میں ابو لہب کو دیکھا، میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہتا جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، طرح کے عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، ہر دن ہر لمحہ مجھ پہ نئے قسم کے عذاب کیے جاتے ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا اچھا، تو پھر اس نے کہا کہ مگر صرف پیر کے دن، دوشنبہ کے دن میرے عذاب میں کمی ہو جایا کرتی، دوشنبہ کے دن، پیر کے دن میرے عذاب میں کمی ہو جایا کرتی ہے۔ تو حضرت عباس نے پوچھا وہ کس لیے؟ کہتا ہے کہ پیر کے دن جب سارے کائنات کے آقا رحمت دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، تو میری باندھی صوبیہ نے اس خوشخبری کو مجھ کو آ کے سنایا، تو میں نے کہا کہ جا، میں تجھے اس خوشخبری سنانے سے آزاد کرتا ہوں۔ وہ باندھی تھی، تو ابو لہب نے کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں اس خوشخبری سنانے کے باعث، اس خوشخبری سنانے کے وجہ سے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جو اس باندھی کو آزاد کیا، تو اس باندھی کو آزاد کرنے سے میرے عذاب میں پیر کے دن کمی ہو جایا کرتی ہے۔ محترم سامعین و حضرات، جو ساری کائنات کے مالک ہیں، اگر ہم ان کا میلاد، ان کی پیدائش کی تاریخ میں ہم اپنے محلوں کو سجائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، میلاد منائیں، محفل میلاد مصطفیٰ کو منعقد کریں، تو کیا ہم محروم رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کے صدقے میں جو آقا کی میلاد منائے، جو آقا کا دشمن ہو، جو دین کا دشمن ہو، اس کو بھی رحمتوں سے نواز رہا ہے، اس کے عذاب میں کمی کر رہا ہے۔ تو جب اہل سنت مسلمان جب آقا کا میلاد منائیں گے، آقا کی پیدائش کی خوشخبری منائیں گے، اپنے گھروں کو سجائیں گے، محلوں کو سجائیں گے، محفلیں منعقد کریں گے، مسجدوں کو سجائیں گے، میناروں کو سجائیں گے، تو کیا محروم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ رب کائنات کی رحمتیں، برکتیں حاصل ہوں گی، نازل ہوں گی۔ محترم سامعین و حضرات، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔